بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ وہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہوئی ہے؟ اگر وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے تو وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو جب سے رمضان شروع ہوا تب سے لے کر اب تک یہی سوال مسلسل کے ساتھ پوچھا گیا، تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دے تو اس ویڈیو کے ذریعے سب کو اس چیز کی معلومات ہو جائے کہ وہ کتنے ایسے لوگ ہیں، وہ کتنے ایسے شخص ہیں کہ جن کو شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ مسافر کو شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہوئی، اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اب مسافر کون ہے؟ یہ نہیں کہ اب کوئی 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ سفر پہ نکلا ہے یا 50 یا 60 کلومیٹر کے فاصلے سفر پہ نکلا ہے تو وہ مسافر ٹھہرے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے شریعت نے ایک لمٹ رکھی ہے، تو وہ جو حد ہے وہ ہے 92 کلومیٹر کی، 92 km۔ تو جو کوئی شخص 92 کلومیٹر کے سفر پہ ہوگا تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اگر چاہے تو، اور اگر نہیں رکھے گا گناہگار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حاملہ عورت، جس عورت کے پیٹ میں اس کا بچہ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ رہی، اپنے جان جانے کا یا اپنے بچے کی جان جانے کا اسے ڈر ہے یا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اگر نہیں رکھے گی گناہگار نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ دودھ پلانے والی ماں، جو ماں اپنے بچے کو، ویسے 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلانے سے وہ خود بھی کمزور ہے اور روزہ بھی اچھے طریقے سے نہیں رکھ پاتی، تو اگر اسے کمزوری کا اندیشہ ہو یا اپنے بچے کی کمزوری کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، اسے شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے مریض، وہ شخص جو بیمار ہو، اور بیمار بھی ہر شخص ایسے نہیں کہ کسی کے سر میں درد ہے تو وہ بھی بیمار ہوگا، اگر کسی کے پیٹ میں تو وہ بھی روزہ چھوڑ دے گا، تو ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ تو بیماری وہ ہے جو شریعت نے ہمیں بتائی ہے، یعنی کہ اگر کوئی اتنا بیمار ہے کہ اسے اپنی بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا وہ غالب گمان کرتا ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو دیر سے ٹھیک ہوگا، تو ایسا بیمار، ایسا مریض جس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو یا دیر سے ٹھیک ہونے کا گمان ہو، وہ شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے گا کہ غالب گمان کیا ہے۔ غالب گمان کی 3 صورتیں ہیں جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ اس کی ظاہر نشانی پائی جائے، جیسے نظر آئے کہ یہ بیمار ہے یا اس کے وجود میں کمزوری نظر آئے، اور دوسری نشانی ہے اس کا ذاتی تجربہ ہو، یعنی کہ جو مریض ہے اس کا یہ تجربہ ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو مجھے یہ گمان ہے کہ میں دیر سے تندرست ہوں گا۔ اس کے بعد تیسری نشانی ہے کسی مسلمان طبیب نے اسے یہ اطلاع دی ہو، یہ خبر دی ہو، یہ بات بتائی ہو کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تم دیر سے ٹھیک ہوگے یا ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ شیخ فانی، وہ بوڑھا انسان، وہ بوڑھا شخص جو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کی عمر اتنی ہو چکی ہے کہ اب دوبارہ وہ صحت مند نہیں ہو پا رہا، بلکہ دن بدن جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں وہ مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ شیخ فانی، وہ بوڑھا انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، شریعت نے اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کے بدلے فدیہ ادا کر دے گا۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو ذہن میں رکھیے گا، رد المختار میں وہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر ایسا بوڑھا جو گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتا، شیخ فانی بوڑھا انسان گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں رکھ سکتا ہے، تو وہ اس کا فدیہ نہیں دے گا، بلکہ وہ آئندہ جو سردیاں ہیں ان میں اپنے روزے پورے کرے گا۔ تو یہ وہ شخص تھے، انسان تھے جن کو شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ تو ان کے علاوہ بھی کچھ ہیں، جیسے مجاہد ہوا، یا جس طریقے سے کسی کو خوف ہے کسی انسان کا یا کسی اور اشیاء کا، تو وہ روزہ نہ رکھے۔ بہرحال وہ کم مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں۔ یہ جو مسائل ہیں، یہ جو شخص ہیں، یہ وہ شخص ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔
اسی معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے تو ثواب میں مزید اضافہ فرمائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔